اب رہ گئی بات یہ ہے کہ صوفیہ کا جہاد سے کیا تعلق رہا اور آج کے دور میں کیوں نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں کثرت سے حضرت سرکار سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین شامل تھے، اور ایک فتنہ جو المقنہ کا اٹھا تھا اس میں بھی آپ نے بڑا کردار ادا کیا تھا اس فتنے کو دور کرنے اور ختم کرنے کے لیے بھی، کیونکہ جو خلیفہ وقت تھا وہ المقنہ سے ڈرتا تھا بہت، لہذا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا تھا، مگر آپ نے اس کو حوصلہ دلایا اور آپ کے حوصلے سے ہی اس نے المقنہ کو شکست دی اور اس فتنے کو ختم کیا۔ اس میں بھی بہت کردار رہا صوفیہ کا، اور ہندوستان کی فتح میں بھی صوفیہ کا بڑا کردار رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمد غوری کو بار بار ترغیب دی کہ وہ ہندوستان آئے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کی فتوحات میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار رہا۔ اسی طرح تیمور لنگ کی فتوحات میں حضرت شاہ قلال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ شیخ امیر قلال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید تھا، اور حضرت امیر قلال رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین فرمائی کہ وہ امیر تیمور کی تربیت کریں، تو امیر تیمور جو ہے دو بزرگوں کی تربیت میں رہا، ایک شیخ امیر قلال اور ایک شیخ بہاءالحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بہاءالدین۔ تو اکثر جو بادشاہ فاتح گزرے ہیں بڑے بڑے، ان کی تمام کی نسبت صوفیہ سے رہی، اور ان کی فتوحات میں صوفیہ کا بڑا کردار رہا۔ اب یہ بات آج کیوں نہیں ہوتی اور اب کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس کی وجہ ہے خانقاہوں کی علم سے دوری۔ خانقاہوں کی، پیران اکرام کی جو ہے جد و جہد، مجاہدے سے دوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ کچا تھا، مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا، مگر اس میں پھر بھی 3 تلواریں لٹکی رہتی تھیں۔ آج ہم اب جو کماتے ہیں اس سے بلڈنگیں بناتے ہیں۔ جہاد کا کانسیپٹ اس لیے ختم کر دیا کہ جہاد مشقت کا نام ہے۔